السلام علیکم۔ کرائے کی جو گاڑی فراہم ہوئی تھی اس کا رنگ کالا تھا، گویا میرا پسندیدہ رنگ۔ کالج کی طرف جاتے ہوئے میرا ذہن اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا کہ میں ایسی لڑکی کو شناخت کیسے کروں گی۔ کالج پہنچنے میں مجھے 15 منٹ لگے۔ ابھی کالج کا پھاٹک بند تھا، چھٹی ہونے میں کچھ دیر تھی۔ پھاٹک کے قریب کئی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں جو مختلف طالبات کو لینے کے لیے ان کے گھروں سے بھیجی گئی ہوں گی۔ انہی گاڑیوں کے قریب میں نے اپنی کار بھی روک دی اور انجن بند کر دیا۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہو۔ فرخ کا معاملہ کچھ زیادہ پرانا نہیں تھا، وہ بھی اسکول ہی سے اغوا کی گئی تھی۔ اس معاملے پر غور کرتے ہوئے مجھے طیش آنے لگا۔ ان دنوں لاقانونیت اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی، خاص طور پر لڑکیوں کے اغوا اور ان کی آبرو ریزی کی خبریں تو تقریباً روزانہ ہی اخباروں کی زینت بنتی رہتی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سارے ملک میں بردہ فروشی کا طوفان آیا ہوا ہو۔ میں اپنے ان خیالات سے اس وقت چونکی جب کالج کا پھاٹک کھلا اور لڑکیوں نے باہر نکلنا شروع کیا۔ زیادہ تر بے پردہ تھیں، برقعے تو گنے چنے ہی نظر آتے تھے۔ میں غور سے ایک ایک لڑکی کو دیکھنے لگی، اس کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی کہ ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھوں اور چہروں سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کروں کہ کون سی لڑکی محبوب سے ملنے کے نشے میں سرشار ہے۔ لڑکیوں کے غول ادھر ادھر روانہ ہونے لگے اور جن لڑکیوں کی کاریں آئی تھیں وہ کاروں میں بیٹھ بیٹھ کر جانے لگیں۔ میں اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی عالم اضطراب میں پہلو بدلتی رہی۔ ڈرائیور ایک کھنکتی ہوئی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میری بائیں جانب ایک ڈاج کھڑی تھی جس کا ڈرائیور سفید وردی میں ملبوس تھا۔ اسی سے ایک لڑکی کہہ رہی تھی، تم گاڑی واپس لے جاؤ، ممی سے کہہ دینا کہ میں سیما کے ساتھ چلی گئی ہوں، مجھے کچھ نوٹس لینا ہے، 1 ڈیڑھ گھنٹے بعد میں سیما کی گاڑی میں گھر آ جاؤں گی۔ ڈرائیور نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلا کر انجن سٹارٹ کر دیا اور میں اس لڑکی کو دیکھتی رہ گئی جس پر بہاروں نے ٹوٹ کر یلغار کی تھی۔ چست لباس میں اس کا بدن چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ جوانی اس کو کہتے ہیں، جوانی ایسے آتی ہے۔ وہ تنگ موری کی شلوار اور کولہوں سے نیچے تک جسم سے چپکے ہوئے جمپر میں ملبوس تھی۔ کٹے ہوئے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسے دیکھنے والا ایک ہی نظر میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کسی الٹرا ماڈرن گھرانے کی لڑکی ہے۔ ڈاج وہاں سے روانہ ہو گئی اور میری نظریں اس لڑکی پر جمی رہیں۔ وہ اپنی بائیں آنکھ دبا کر اپنی ساتھی لڑکی سے کچھ کہہ رہی تھی، پھر وہ دونوں ہنس پڑیں۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، چست لباس والی نے کہا۔ اگر ممی کا فون آئے تو کہہ دینا کہ میں ابھی نوٹس لیتے لیتے باتھ روم چلی گئی ہوں۔ فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ بائے۔ چست لباس والی نے ہاتھ ہلایا اور پیدل ہی ایک طرف چل پڑی۔ ان باتوں سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اپنی ماں کو بیوقوف بنا کر اپنی دوست سیما کے گھر جانے کی بجائے کہیں اور ہی کا قصد کیے ہوئے تھی۔ میں نے سوچا عین ممکن ہے کہ یہ لڑکی اپنے محبوب سے ملنے جا رہی ہو اور اسی کو اغوا کیا جانے والا ہو۔ اس بات پر یقین تو نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن میں ایسی پوزیشن میں تھی کہ قیاسات ہی کی بنیاد پر کوئی قدم اٹھا سکتی تھی۔ میں عقب نما آئینے میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب وہ کچھ دور نکل گئی تو میں نے انجن سٹارٹ کیا اور یو ٹرن لے کر اسی طرف چل پڑی۔ میں نے رفتار بہت کم رکھی تھی اور اس طرح ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی جیسے کسی خاص عمارت کی تلاش ہو۔ کچھ دور جا کر وہ لڑکی بائیں ہاتھ کی سڑک پر مڑ گئی تو میں نے ایکسیلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو اور میرا اس انداز میں سوچنا ہی میرے کام آ گیا۔ جیسے ہی میں اس طرف مڑی میں نے دیکھا کہ وہ نیلے رنگ کی ایک آسٹن کا دروازہ کھول کر بیٹھنے ہی والی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کی رفتار کچھ اور بڑھا دی اور آسٹن کے برابر سے گزرتے ہوئے کنکھیوں سے اس کے ڈرائیور کی طرف دیکھ لیا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا اور یقیناً ایسا ہی تھا کہ احمق قسم کی لڑکیاں اس کے گرد منڈلاتی ہی رہتی ہوں گی۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا کہ آسٹن حرکت میں آ چکی تھی۔ میں نے اپنی رفتار پھر کم کر دی۔ یہ ضروری تھا کہ میں آسٹن کے پیچھے رہوں۔ جلد ہی میرا مقصد پورا ہو گیا۔ تیز رفتار آسٹن آگے نکل گئی۔ اب میں نے بھی رفتار پھر بڑھا دی۔ تعقب کرتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ جب میں اس لڑکی کے اغوا میں مزاحمت کروں گی تو کس حد تک سنگین ہنگامہ ہو سکتا ہے۔ فی الحال اس کے بارے میں کوئی قیاس کرنا مشکل ہی تھا۔ کچھ دیر بعد آسٹن ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکی اور میں اپنی گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے
آسٹن سے آگے نکالے لیے جا چلی گئی۔ جب میں رکی تو عقب نما آئینہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے انجن بند کیا اور گاڑی کو لاک کر کے ریسٹورنٹ کی طرف چل پڑی۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر میں نے چھوٹے سے ہال پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور پھر ایک ایسی میز پر جا بیٹھی جو ان دونوں کی میز کے قریب تھی۔ ویٹر کو اشارے سے بلا کر میں نے چائے کا آرڈر دیا۔ میں ایسے رخ سے بیٹھی تھی کہ ان دونوں کو کنکھیوں سے دیکھ سکوں۔ وہ کھانے کا آرڈر دے رہے تھے۔ 5 منٹ میں چائے میری میز پر آ گئی اور میں ایک پیالی بناتے ہوئے بڑی توجہ سے ان دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر بہت دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ بس کبھی کبھی کوئی فقرہ میرے کانوں سے ٹکرا جاتا تھا اور میں نے جو فقرہ بھی سنا اس میں محبت زدگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی محسوس ہوئی۔ میں جب بھی کنکھیوں سے ان دونوں کی طرف دیکھتی تھی، نوجوان کا چہرہ دیکھ کر میرے خون کی تپش بڑھ جاتی تھی۔ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے کیسا بدصورت انسان چھپا ہوا تھا۔ ایک معصوم لڑکی اس کے گھناؤنے جال میں پھنسنے والی تھی۔ میں نے چائے ختم کر لی۔ وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ بھوک مجھے بھی لگ رہی تھی لیکن میں نے کھانے سے احتراز کیا تھا۔ میں چونکہ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اس لیے کھانا میرے اعصاب پر نیند مسلط کر دیتا۔ ان دونوں کی گفتگو سننے کی کوشش سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ ان دونوں کے نام معلوم ہو گئے۔ لڑکی کا نام نادرا تھا اور نوجوان کا نام پرویز۔ انہوں نے کھانے کے بعد چائے بھی پی اور پون گھنٹہ گزر گیا۔ اب میں بے چین ہونے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس چال باز نوجوان کا پروگرام کیا ہوگا۔ نادرا کو اغوا کروانے کے لیے اس نے نہ جانے کیا سوچا تھا۔ ریسٹورنٹ میں 1 گھنٹہ گزر چکا تھا جب نوجوان نے ویٹر کو بلا کر بل کے لیے کہا۔ میں نے بھی فوراً ادائیگی کر دی۔ بل ادا کرنے کے بعد وہ دونوں اٹھے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں کی نظریں اس نوجوان و خوبرو جوڑے پر لگی ہوئی تھیں۔ جب وہ دونوں باہر نکل گئے تو میں بھی اٹھی۔ آسٹن حرکت میں آ چکی تھی جب میں اپنی کار میں بیٹھی اور تعاقب پھر شروع ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب ہنگامی صورتحال پیش آنے ہی والی ہے۔ آسٹن سیٹلائٹ ٹاؤن میں داخل ہو گئی اور میں اپنی پیشانی پر الجھنوں کا جال بچھائے تعاقب کرتی رہی۔ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جس سے مجھے اندازہ ہوتا کہ ان دونوں کو اپنے تعاقب کا شبہ ہو چکا ہے۔ آخر ایک جگہ آسٹن رک گئی۔ میں نے رفتار کم کر دی لیکن رکی نہیں۔ جب میں آسٹن کے برابر سے آگے نکل رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ نوجوان تو ڈرائیونگ سیٹ پر ہی بیٹھا رہا تھا لیکن نادرا گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اب میری نگاہیں عقب نما آئینے کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ میں نے آسٹن کو حرکت میں آتے دیکھا۔ نادرا پیدل ہی ایک طرف چل پڑی تھی۔ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، میں نے سوچا اور گاڑی کی رفتار میں مزید کمی کر دی۔ آسٹن فراٹے بھرتی ہوئی مجھ سے آگے نکل گئی۔ میں نے کار کو اس طرف موڑ لیا جدھر نادرا جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں اس نئے شبہے نے سر ابھارا تھا کہ نوجوان نے نادرا کو کسی جگہ پہنچ کر اپنا انتظار کرنے کے لیے کہا ہوگا اور اس مقام پر جاگیردار شوکت کے گنڈے موجود ہوں گے۔ نادرا ایک بڑے سے خوبصورت بنگلے میں داخل ہوتی نظر آئی تو غیر ارادی طور پر میرا پیر بریک پر پہنچ گیا۔ گاڑی رک گئی۔ میں شدید الجھن سے دوچار تھی۔ کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ قدرے توقف کے بعد میں گاڑی کو پھر حرکت میں لے آئی۔ اس مرتبہ میں نے بنگلے کے پھاٹک پر بریک لگائے تھے اور احاطے میں نظر دوڑائی تھی۔ پورٹیکو کے سامنے مجھے 2 چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے نظر آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ادیڑ عمر عورت بھی تھی جس کی وضاقتہ اور حلیہ آیاؤں کا سا تھا۔ پورٹیکو کے آگے وہی کار کھڑی نظر آئی تھی جسے میں نے کالج کے پھاٹک پر دیکھا تھا۔ اس کار کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ نادرا کا اپنا گھر تھا۔ تو کیا خواجہ کی اطلاع غلط تھی؟ میں نے سوچا، یا میں ہی کسی اور لڑکی کے پیچھے لگ گئی تھی؟ ذہن میں تیسرا خیال یہ بھی ابھرتا تھا کہ شاید جاگیردار شوکت نے رحم دین اور خواجہ کے ہنگامے کی وجہ سے نادرا کے اغوا کا پروگرام ایک آدھ روز کے لیے ملتوی کر دیا ہو۔ کچھ سوچ کر میں نے گاڑی کو چند گز آگے بڑھا کر روکا اور انجن بند کر کے اتر آئی۔ پھاٹک میں داخل ہو کر میں کسی جھجک کے بغیر پورٹیکو کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ آیا نے مجھے دیکھا تو ذرا دیر کے لیے بچوں کی طرف سے غافل ہو گئی۔ مجھے نادرا سے ملنا ہے، میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ نادرا بی بی ابھی آئی ہیں کالج سے، آیا نے بتایا۔ انہیں اطلاع دو کہ کوئی ان سے ملنے آیا ہے۔ آپ کا نام میں انہی کو بتاؤں گی، میں نے مسکرا کر کہا۔ آیا کو میرا یہ جواب کچھ عجیب تو لگا ہوگا لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ اس نے چھوٹے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور دوسرے کی انگلی پکڑ کر دروازے کی طرف لیے چلی گئی۔
میں پورٹیکو میں چہل قدمی کرنے لگی۔ گیرج کے سامنے ڈرائیور کھڑا ہوا، تولیے سے اپنے کان صاف کر رہا تھا۔ کوئی 2 منٹ بعد دروازہ کھلا اور نادرا کی شکل نظر آئی۔ اس نے ابھی لباس تبدیل نہیں کیا تھا۔ وہ دروازے سے نکلتے ہی ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مجھے پہچان نہیں سکی ہے۔ ریسٹورنٹ میں اس کی نظریں مجھ پر پڑی تو ضرور ہوں گی، لیکن وہ اس وقت اپنے محبوب میں کچھ اس طرح گم تھی کہ اسے ارد گرد کے ماحول کا کچھ ہوش ہی نہ ہوگا۔ اس وقت وہ مجھے کچھ اور اچھی لگی۔ غالباً اس کا سبب یہ تھا کہ اب میرے ذہن میں کوئی الجھن، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں اسے دیکھ کر اس طرح مسکرائی جیسے اجنبیت کا کوئی پردہ بیچ میں حائل نہ ہو۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا تو وہ بھی ہچکچاتی ہوئی آگے بڑھی۔ جب میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے بھی ہاتھ بڑھا دیا، اور اس گداز کا لمس پاتے ہی میرے جسم میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ میرا ایک ایک نفس اس کے جسم کو پکارنے لگا۔ نادرا، تم بہت پیاری ہو، میں نے بڑی بے باکی سے لیکن آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہیں؟ وہ مجھے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں دنیاوی نشیب و فراز سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ مرد بڑے کٹھور ہوتے ہیں، کلیوں کو چوم کر اس طرح اڑتے ہیں کہ پھر کسی اور ہی گلستان میں نظر آتے ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ نادرا کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں اس نوجوان کا ذکر کر رہی ہوں جس کے ساتھ تم نے آج کچھ وقت گزارا ہے۔ اس معاملے سے آپ کا کیا تعلق؟ وہ تیز ہو گئی۔ آپ کو دوسروں کے نجی معاملات میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ لڑکیوں پر اپنے حق کو میں مسلم سمجھتی ہوں۔ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ نادرا کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل گئی۔ میں چاہتی تھی کہ تم اس موضوع پر سنجیدگی سے گفتگو کرتیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، لیکن خیر، تم اگر اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتی تو میں تمہاری ممی سے مل لیتی ہوں۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ٹھہریے، اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے سر گھما کر شرارتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی جو سرخی پیدا ہوئی تھی اس کا اب نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کہو، میرے لہجے میں چہکار تھی۔ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ نادرا کے لہجے میں بڑی بے بسی تھی۔ بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اس نوجوان سے ملنا چھوڑ دو۔ کیا پرویز آپ کا کوئی عزیز ہے؟ مجھے عزیز تو صرف تم ہی ہو سکتی ہو۔ میں نے نگاہوں سے اپنا پیار اس پر نچھاور کیا۔ آپ؟ وہ اپنی پوری بات نہ کر سکی اور اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ اس کے چہرے سے گھبراہٹ اور بے بسی ظاہر ہو رہی تھی اور آنکھوں میں الجھن تھی۔ پرویز کوئی اچھا لڑکا نہیں ہے، میں نے کہا۔ نہ وہ خود اچھا ہے، نہ اس کا خاندان۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ نادرا بولی۔ اس کے والد محکمہ خارجہ میں ایک اہم عہدے پر فائز ہیں۔ شرافت کی کسوٹی عہدے نہیں ہوتے۔ آپ آخر کون ہیں؟ ایسے معاملات میں تو خدائی فوجدار ہی کا رول ادا کرتی ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت میری نظر کھلتے ہوئے دروازے پر پڑی اور میں نے ایک معمر عورت کو باہر نکلتے دیکھا۔ شکل و شباہت کے پیش نظر میں اسے نادرا کی ماں ہی سمجھ سکتی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں لیکن جلدی سے کہا، میں اب چلتی ہوں کیونکہ تمہاری والدہ باہر آ گئی ہیں۔ تم ان کے سامنے پرویز کی گفتگو نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں تم سے پھر کسی وقت ملوں گی۔ وہ میرے بارے میں پوچھیں تو کوئی بہانہ کر دینا۔ اچھا، خدا حافظ۔ میں نے باہر آنے والی عورت سے اس طرح نظریں چرائی تھیں جیسے اس کو دیکھا ہی نہ ہو، اور نادرا سے ہاتھ ملا کر پھاٹک کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی۔ پھاٹک سے نکل کر میں متجسس نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتی ہوئی کار کے قریب پہنچی اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ نادرا ایک ایسی لڑکی تھی کہ اس سے یہ سرسری سی ملاقات بھی مجھے سرشار کر گئی۔ میرا خیال تھا کہ میں اسے راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ بس اب دیکھنا یہ تھا کہ جاگیردار کا نشانہ یہی ہے یا میں غلطی سے اس کے پیچھے لگ گئی تھی۔ زیادہ قوی امکان اب مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ مجھ سے اندازے کی غلطی ہوئی تھی۔ محکمہ خارجہ کے کسی اہم عہدیدار کا لڑکا جاگیردار شوکت جیسے جرائم پیشہ لوگوں کا اعلی کار نہیں بن سکتا تھا۔ جب میں ہوٹل پہنچی تو 3 بجنے والے تھے۔ میں تیزی سے زینے طے کرنے لگی۔ کمرے دوسری منزل پر تھے۔ جب میں نے پہلی منزل کے زینے طے کر لیے تو دوسری منزل سے نیچے آتا ہوا ایک آدمی مجھ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ سوری، وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھا، لیکن ایک دم اس طرح پلٹا جیسے کوئی خیال آ گیا ہو۔ آپ صبیحہ بانو ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران رہ گئی۔ ہاں، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیا بات ہے؟ آپ بائیں چوراہے کی طرف سے آئی ہیں یا دائیں طرف سے؟
دائیں طرف سے۔ میں نے پھر بے ساختہ جواب دیا، اوہ، اگر آپ دائیں چوراہے کی طرف سے آتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایک صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے لیکن وہ ہوش میں ہیں۔ ایکسیڈنٹ کے بعد سب سے پہلے میں ان کے قریب ہی تھا۔ انہوں نے مجھے اس ہوٹل کا پتہ بتا کر کہا کہ میں ان کا پیغام آپ تک پہنچا دوں، اس سے پہلے کہ پولیس انہیں ہاسپٹل لے جائے۔ وہ آپ سے ملاقات کر لینا چاہتے ہیں۔ مجھے اپنی کنپٹیوں پر دوران خون کا شدید ٹکراؤ محسوس ہونے لگا اور میں نے جلدی سے پوچھا، کیا وہ صاحب چاکلیٹی پتلون پہنے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، جی ہاں، اجنبی نے جلدی سے کہا۔ میں برقی صورت سے پلٹی اور تیزی سے زینے طے کرتے چلی گئی۔ میں نے مڑ کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ اجنبی میرے پیچھے آ رہا ہے یا نہیں۔ چاکلیٹی پتلون کی تصدیق میرے حواس پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ شخص رضوان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ غالباً دشمن ہی نے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن بات صرف ٹانگوں پر ہی بیت گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال یہ بھی چکرا رہا تھا کہ رضوان نے دشمن کے بارے میں کوئی اہم ترین بات معلوم کر لی ہوگی اور مجھے جلد از جلد اس سے باخبر کر دینا چاہتا تھا۔ میں جلد از جلد اس چوراہے پر پہنچ گئی جس کا ذکر اجنبی نے کیا تھا، لیکن مجھے وہاں کسی ایکسیڈنٹ کے آثار نہیں دکھائی دیے۔ سب کچھ معمول کے مطابق نظر آ رہا تھا۔ کیا ابھی یہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ میں ایک دکاندار سے پوچھ بیٹھی۔ یہاں تو مہینوں سے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، دکاندار نے جواب دیا اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ میرے اعصاب پر دوسرا زناٹا تھا۔ حماقت، حماقت، حماقت۔ میرا ذہن چیخ اٹھا اور میں پلٹ کر ایک بار پھر تیزی سے چل پڑی۔ وہ اجنبی بڑی صفائی سے مجھے بیوقوف بنا گیا تھا اور اس طرح بیوقوف بنانے کا مقصد یہی ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے اوپر جانے سے روکنا چاہتا ہوگا۔ یقیناً اس وقت اوپر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہوگی۔ ممکن ہے کہ ان لوگوں نے ریشما کے اغوا کی منصوبہ بندی کی ہو۔ ہوٹل کے زینوں پر بھی میزکندیں بر رہی تھی۔ جن لوگوں نے مجھے اس حال میں دیکھا ان کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے، لیکن مجھے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں آندھی طوفان کی طرح اپنے کمرے کے سامنے پہنچ گئی اور ریشما کو آواز دینے کی بجائے ہینڈل گھما کر دروازے پر دباؤ ڈالا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ یہ نشست کا کمرہ تھا اور خالی پڑا تھا۔ میں تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف لپکی۔ دروازے پر رک کر میں نے آہٹ لینے کی کوشش کی، مگر اس کمرے میں بھی سناٹا ہی معلوم ہوتا تھا۔ قدرے توقف کے بعد میں دروازے پر دباؤ ڈالتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور داخل ہوتے ہی مجھے یوں لگا جیسے تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ آ گیا ہو۔ سامنے بستر پر ریشما کی لاش پڑی تھی۔ ایک چاقو اس کے سینے میں دستے تک پیوست تھا اور خون کی سرخی بستر کے خاصے بڑے حصے کو رنگین کر چکی تھی۔ چند لمحے تو میرے ذہن پر چھائے ہوئے سناٹے میں دھول سی اڑتی رہی اور پھر میرے منہ سے ایک سسکاری سی نکل گئی جو ریشما کے نام سے متشکل تھی۔ میں نے بے اختیار آگے دوڑ کر ریشما کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ تجھے کیا ہو گیا رشی؟ میری تیز سرگوشی کمرے میں پھیل گئی۔ یہ تجھے اس تاریک غار میں کس نے دھکیل دیا؟ لیکن رشی اس تاریک غار کی اتنی گہرائی میں اتر چکی تھی کہ میری آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچ سکی۔ اس کے شرارتی لب ساکت تھے اور تیکھی چتونیں ڈھیلی پڑ چکی تھیں، لیکن چہرے کے گلاب کی تر و تازگی ابھی باقی تھی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور میں ان پر اس کے چہرے کی گرمی محسوس کر رہی تھی۔ میری ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں اسے تکتی رہیں اور میرا رواں رواں اسے پکارتا رہا۔ اس وقت میری جذباتی کیفیت کسی متلاطم سمندر کی سی تھی، لیکن اس کی صحیح عکاسی کرنے سے میں قاصر ہوں۔ میرے دماغ میں ان گنت رنگ سے بکھرے ہوئے تھے اور ان رنگوں میں کہیں چنگاریاں سلگ رہی تھیں، کہیں شعلے بڑک رہے تھے۔ دل کی گہرائی میں کہیں کوئی ناؤ ڈوبتی جا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے یوں لگا جیسے ریشما کہہ رہی ہو، دیکھ لیا بانو، آپ کے جانے سے بے سبب تو نہیں گھبرا رہی تھی۔ ہاں رشو، میں بڑبڑائی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تو مستقبل میں جھانک سکتی ہے۔ میری زبان سے افسانوں کے سے الفاظ ادا ہونے لگے۔ میری جان، میری رشو، میں تیری جواں مرگی کی قسم کھاتی ہوں، تیرے اس خون کی سرخی سے میں تیرے قاتلوں کا ملبوس رنگوں گی۔ میں آہستہ آہستہ سیدھی کھڑی ہوتی چلی گئی۔ اب میری مٹھیاں بنچ گئی تھیں اور دانت پر دانت بڑی سختی سے جمے ہوئے تھے۔ اگر میں اس وقت آئینہ دیکھتی تو شاید مجھے اپنے چہرے پر برستی ہوئی وحشت سے خوف آنے لگتا۔ دفعتاً مجھے دھمک سنائی دی
کوئی میرے دماغ کو جیسے کوٹے ڈال رہا تھا۔ میں فوری طور پر تو سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ دھمک وزنی جوتوں کی تھی۔ پھر دروازہ کھلنے کی آواز بھی مجھے زوردار دھماکے کی طرح محسوس ہوئی اور میری نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ دروازے میں پولیس کھڑی ہوئی تھی۔ میں خالی خالی نظروں سے ان لوگوں کی طرف دیکھنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں اور کیا ہو رہا ہے۔ وزنی جوتوں کی دھمک آگے بڑھی اور جب پولیس آفیسر میرے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تو ایک سسکتی ہوئی طویل سانس میرے پھیپھڑوں سے آزاد ہو گئی۔ میں پلکیں جھپکاتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میری ذہنی حالت پوری طرح نہیں سنبھل سکی تھی، تاہم میں نے اتنا ضرور سمجھ لیا کہ ایک قتل ہو گیا ہے اور اس قتل کے سلسلے میں پولیس وہاں پہنچ چکی ہے۔ آپ خود کو زیر حراست سمجھیں۔ پولیس آفیسر کا لہجہ کسی کھردری چٹان کی طرح محسوس ہوا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے، لیکن میں یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھی کہ میں اس سے کس طرح نبرد آزما ہو سکوں گی۔ مجھے اب اپنی اس وقت کی حالت پر تعجب ہوتا ہے۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی ریشما میں کہ اس کے قتل نے میرے تمام تر احساسات کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں ڈگمگاتے قدموں سے قریب پڑی ہوئی ایک کرسی کی طرف بڑھی اور اس پر ڈھیر ہو گئی۔ کوئی میرے وجود کے اندر سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو سنبھالو صبیحہ، اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں اپنی پیشانی ملنے لگی۔ شاید اس طرح میں اپنے جذباتی بھونچال پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ وقت میں نے اسی طرح گزار دیا اور خود پر قابو پانے میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہو گئی۔ اب میں نے سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ ریشما کی طرف سے میں نے دانستہ نظریں چرائی تھیں، لیکن یہ ضرور محسوس کر لیا تھا کہ پولیس والے لاش کے قریب موجود ہیں۔ میں نے اس پولیس آفیسر کی طرف دیکھا جو میرے قریب ہی کھڑا بڑے غور سے میری حالت کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں اب اس حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گئی تھی کہ سازش کی بو سونگھ سکوں۔ پولیس کا عین وقت پر وہاں پہنچنا سازش کی طرف اشارہ اس لیے تھا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے اس کمرے سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ریشما کو قتل تو پہلے ہی کیا جا چکا ہوگا، لیکن پولیس کو اس وقت اطلاع دی گئی ہوگی جب میں نادرا کے گھر سے سیدھی ہوٹل پہنچی تھی۔ چونکہ پولیس کو وہاں پہنچنے میں کچھ وقت لگتا، لہٰذا قاتلوں کے ایک ساتھی نے مجھے فرضی ایکسیڈنٹ کا ڈرامہ دکھا کر ذرا دیر کے لیے ہوٹل سے دور کر دیا۔ خاتون، پولیس آفیسر نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کیا آپ بتائیں گی کہ آپ نے اپنی ساتھی لڑکی کو کیوں قتل کیا؟ اور یہ لڑکی کون تھی؟ یہ ایک مظلوم لڑکی تھی، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ قتل کر کے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، اسے میں نے قتل نہیں کیا۔ خوب، تو پھر کس نے کیا ہے؟ یہ معلوم کرنا پولیس کا کام ہے۔ میری حالت کچھ اور سنبھل چکی تھی، جس کے باعث میرا انداز گفتار خاصا باری برکم ہو گیا تھا۔ میرا یہ جواب سن کر پولیس آفیسر کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور وہ مجھے بڑے تیکھے انداز میں دیکھنے لگا۔ میں اٹھی اور نظریں جھکائے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ باتھ روم میں جا کر میں نے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھپکے مارے، کلی کی اور 2 گھونٹ پانی بھی پی لیا۔ اس سے میری حالت کچھ اور سنبھل گئی۔ اب میرے ذہن نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں اس سازش کے تانے بانے سے الجھ کر جال بننے والی شخصیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فی الحال میرے سامنے 3 ہی دشمن تھے، کیپٹن آفاق، ڈاکٹر فونگ اور جاگیردار شوکت۔ آخر اس ذکر افراد کو ایک ہی خانے میں رکھا جا سکتا تھا، لیکن آفاق کی حیثیت جداگانہ تھی۔ اس کے بارے میں میرا خیال یہ تھا کہ پریزیڈنٹ کی سرزنش کے بعد وہ اتنی جلدی مجھ پر کوئی وار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن ڈاکٹر فونگ اور جاگیردار شوکت کا معاملہ بھی الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آخر انہیں اس بات کا علم کیسے ہوا کہ میں اور ریشما اس ہوٹل میں مقیم ہیں؟ میں سوچتی ہوئی غسل خانے سے نکلی اور قتل گاہ میں رکے بغیر بیرونی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ پولیس آفیسر نے تیزی سے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو میں نے تلخی سے کہا، میں بھاگ نہیں رہی ہوں آفیسر، گفتگو کے لیے بیرونی کمرہ مناسب رہے گا۔ میری بات پولیس آفیسر کی سمجھ میں آ گئی اور وہ میرے ساتھ نشست کے کمرے میں آ گیا۔ میں اس لڑکی کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ مجھے بتانے میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، میں نے کہا اور پھر شروع سے سب کچھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ کوئی بات چھپانے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ اسی شہر کے ایک اور علاقے کی پولیس کو یہ سب کچھ بتایا ہی جا چکا تھا۔ میرے بیان نے پولیس آفیسر کے چہرے پر تحیر کی جھلکیاں پیدا کر دیں۔ جب میں چپ ہوئی تو وہ اٹھ کر اس صوفے پر جا بیٹھا
جس کی سائڈ ٹیبل پر ٹیلی فون رکھا ہوا تھا، اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ آپریٹر سے رابطہ قائم کر کے اس نے اس پولیس اسٹیشن کا نمبر بتایا جس کے 2 افسروں نے ہاسپٹل کے ایک کمرے میں میرا بیان لیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جیسے جیسے میری حالت ٹھیک ہوتی جا رہی تھی، مجھے نئے نئے نکتے سوجھ رہے تھے۔ اب مجھے رحم دین اور خواجہ کی طرف سے بھی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ اگر یہ فرض کر لیا جاتا کہ ریشمہ کے قتل میں جاگیردار شوکت کا ہاتھ تھا، تو پھر رحم دین اور خواجہ کی زندگی بھی خطرے سے دوچار ہو سکتی تھی۔ میں اپنے خیالات سے اس وقت چونکی جب پولیس آفیسر نے مجھ سے کہا، میں نے سب انسپکٹر جعفر کو یہیں بلوا لیا ہے۔ میں نے اس طرح سر ہلایا جیسے اس معاملے سے میرا کوئی تعلق نہ ہو۔ پھر میں بھی اٹھ کر ٹیلی فون کے قریب پہنچ گئی اور جب میں نے ریسیور اٹھایا تو پولیس آفیسر بول پڑا، آپ کسے فون کر رہی ہیں؟ وکیل کو، میں نے جواب دیا اور ہوٹل کے آپریٹر سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک ڈائل کیا۔ 4 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے، اس لیے امکان یہی تھا کہ وکیل اپنے دفتر میں موجود ہوگا۔ میں نے اس کا نمبر ہوٹل کے آپریٹر کو بتایا۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا اور ایک مردانہ آواز سنائی دی، میں صبیحہ بانو بول رہی ہوں اور سعید برکی صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں برکی بول رہا ہوں بانو، کہیے خیریت؟ آپ سنائیں، معاملات کس حد تک آگے بڑھے؟ میں نے جاگیردار شوکت کے خلاف سوٹ فائل کر دیا ہے، جلد ہی اسے عدالت میں حاضر ہونے کے لیے سمن تعمیل ہو جائے گا۔ ایڈوکیٹ کی یہ تیزی میرے لیے تعجب خیز ثابت ہوئی، لیکن میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور بولی، پولیس نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ وہ لوگ جاگیردار کے پاس گئے تو تھے، لیکن اس نے اپنی صفائی میں ایک ایسی شہادت پیش کر دی ہے جو مقدمے بازی میں کسی مرحلے پر مجھے بھی خاصا پریشان کرے گی۔ ایڈوکیٹ برکی نے کہا، جاگیردار نے بیان دیا ہے کہ کل رات شفیق زبیری صاحب اس کے مہمان تھے۔ اور شفیق زبیری کون؟ میں بیچ میں بول پڑی، یہ محکمہ خارجہ کی ایک اہم شخصیت ہیں۔ ایڈوکیٹ نے جواب دیا اور پھر بولا، جاگیردار کا بیان ہے کہ وہ کل رات اس کے گھر پر مدعو تھے اور کھانے کے بعد انہوں نے ساری حویلی دیکھی تھی۔ وہ دیہات کا طرز تعمیر دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک ایک گوشہ دیکھا تھا اور اب وہ پولیس کو بتا سکتے تھے کہ وہاں 2 آدمی تو کجا بلی کا ایک بچہ بھی قید نہیں تھا۔ خوب، میں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ محکمہ خارجہ کے حوالے نے مجھے نادرہ کے محبوب پرویز کی یاد دلا دی تھی۔ اس کا باپ بھی محکمہ خارجہ کے کسی اہم عہدے پر فائز تھا۔ کم از کم نادرہ سے مجھے یہی بات معلوم ہوئی تھی۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ ایڈوکیٹ برکی نے مجھے چونکا دیا۔ میں اپنے ہوٹل ہی سے بول رہی ہوں مسٹر برکی۔ خواجہ صاحب کہاں ہیں؟ وہ اپنے گھر گئے ہیں، ابھی کوئی 15 منٹ پہلے تو یہیں تھے۔ برکی صاحب آپ فوراً ان کے پاس پہنچیے، مجھے شبہ ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ ایڈوکیٹ نے چونک کر پوچھا۔ یہاں کسی نے ریشمہ کو قتل کر دیا ہے۔ ارے! ایڈوکیٹ اپنی کرسی پر اچھل پڑا ہوگا۔ کیا پولیس وہاں موجود ہے؟ ایڈوکیٹ برکی نے تیزی سے پوچھا۔ جی ہاں۔ اچھا، میں آ رہا ہوں۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ پولیس آفیسر بڑی توجہ سے میری باتیں سنتا رہا تھا۔ سلسلہ منقطع کرنے کے بعد میں نے پھر ہوٹل کے آپریٹر کو رنگ کیا اور اس سے بولی، پریزیڈنٹ ہاؤس سے ملاؤ۔ میرے اس مطالبے پر پولیس آفیسر بری طرح چونکا تھا، لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ کچھ ہی دیر میں پریزیڈنٹ ہاؤس کی لائن مل گئی۔ ہیلو پریزیڈنٹ ہاؤس، آواز آئی۔ میں صبیحہ بانو بول رہی ہوں اور فوری طور پر آنریبل پریزیڈنٹ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے آپ ان کی سیکرٹری سے بات کر لیجئے۔ چلو ملاؤ، میں نے کہا۔ جلد ہی سیکرٹری سے بھی رابطہ قائم ہو گیا اور اس نے میرا مطالبہ سن کر کہا، اس وقت تو آپ پریزیڈنٹ سے بات نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ پریزیڈنٹ عنقریب چائنا جانے والے ہیں اور اسی سلسلے میں ایک اہم میٹنگ ہو رہی ہے۔ میٹنگ کب ختم ہوگی اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ خیر، میں پھر فون کر لوں گی، میں نے کہا اور سلسلہ منقطع کر کے پولیس آفیسر کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگ گئی تھیں۔ میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چونکہ آپ نے مجھے براہ راست حراست میں لیا ہے، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ پریزیڈنٹ کو اس کی اطلاع دے دوں۔ یہ خبر ان کے لیے بہت دلچسپ ہوتی کہ صبیحہ بانو کو ایک قتل کے شبے میں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اوہو، آپ غلط سمجھی تھیں، پولیس آفیسر جلدی سے بولا۔ ہم پولیس والے جب قتل کی کسی واردات پر پہنچتے ہیں تو اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم واقعی ایسا کر گزریں گے۔
یہ تو صرف رسمی سی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ شرفاء کی عزت سے کھیلیں۔ میں بیٹھی ہوئی تلخی سے مسکراتی رہی۔ پولیس آفیسر کی باتیں بالکل کھوکھلی تھیں، وہ اب مجھ سے مروب ہو چکا تھا، لہٰذا ایسی باتیں کر رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ سن کر میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ سب انسپکٹر جعفر اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ مجھے گھورتا ہوا آگے آیا اور غراتا ہوا بولا، آپ کا صبح کا بیان بکواس ثابت ہو چکا ہے۔ ایک معزز شخص کے بیان نے جاگیردار شوکت کی پوزیشن بالکل صاف کر دی ہے۔ اور ایک منٹ، پولیس آفیسر نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی اور اٹھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، ذرا میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسے اندرونی کمرے میں لیے چلا گیا اور میں وہیں بیٹھی رہی۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ پولیس آفیسر سب انسپکٹر جعفر کو نرم لہجے میں بات کرنے کی تلقین کرے گا کہ میری رسائی پریزیڈنٹ تک ہے۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب مجھے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ گو کہ میں پریزیڈنٹ سے گفتگو نہیں کر سکی تھی، لیکن اب میرا خیال تھا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ کچھ دیر بعد جب سب انسپکٹر جعفر واپس آیا تو اس کا چہرہ اپنی اصل رنگت کھو چکا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، ہمارے لیے بڑی پیچیدہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے خاتون۔ محکمہ خارجہ کے ایک معزز شخص نے جاگیردار شوکت کے حق میں بیان دیا ہے، لیکن دوسری طرف ہم آپ کو بھی جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اب ریشمہ کے قتل نے معاملات کو اور الجھا دیا ہے۔ ادھر رحم دین بھی مر چکا ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑی۔ جی ہاں، سب انسپکٹر جعفر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کی اطلاع مجھے نصف گھنٹے پہلے ملی تھی۔ ڈاکٹر بھی حیران ہے کہ وہ کیسے مر گیا۔ اس کی حالت تشویشناک نہیں تھی۔ بہرحال لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ اس کی موت کا سبب شام تک ہمارے علم میں آ جائے گا۔ جب مجھے یہ اطلاع ملی تھی تو میں نے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا، لیکن ریشمہ کی موت کے بعد یہ مسئلہ بھی قابل غور ہو گیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رحم دین کو زہر دے دیا گیا ہو؟ میں کچھ نہیں بولی۔ میرے ذہن میں سرخ سرخ ذرات اڑنے لگے تھے اور مجھے بڑی حد تک یقین ہو چکا تھا کہ ایڈوکیٹ برکی سے مجھے خواجہ کے قتل کی اطلاع ملے گی۔ رحم دین کی موت میرے خیال کے مطابق زہر ہی کا نتیجہ ہو سکتی تھی، اور اس طرح یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ جاگیردار شوکت ہی کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ جاگیردار کی منتقم مزاج فطرت طوفان کی طرح پھٹی پڑ رہی تھی۔ وہ ہر اس ہستی کو ختم کر دینا چاہتا تھا جو اس کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہو۔ اندرونی کمرے میں ماہرین اپنا کام کرتے رہے اور متعلقہ پولیس آفیسر سب انسپکٹر جعفر کے ساتھ مجھ سے گفتگو کرتا رہا۔ ان دونوں کے لہجے میں اب زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ وہ بڑی شدید الجھن کا شکار تھے کیونکہ معاملات نے بڑی پیچیدہ شکل اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے خود یہ خیال ظاہر کیا کہ اب شاید یہ معاملات پولیس کے ہاتھ سے CIA کے ہاتھ میں چلے جائیں۔ میں اس گفتگو میں پوری طرح دلچسپی نہیں لے سکی کیونکہ میرا ذہن خواجہ میں الجھا ہوا تھا اور میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا تو میری نظریں اس کی طرف اٹھیں، لیکن وہ میری طرف دیکھے بغیر اپنے آفیسر سے بولا، کوئی ایڈوکیٹ برکی آئے ہیں، انہیں فوراً اندر بلا لو۔ میں نے جلدی سے کہا اور اضطراب کے باعث کھڑی ہو گئی۔ سپاہی نے سوالیہ نظروں سے اپنے افسر کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں بلا لو، آفیسر نے میری تائید کی۔ سپاہی دروازے کی طرف بڑھا تو میرے قدم بھی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ میں ان جاں گسل لمحات سے بچنا چاہتی تھی جو ایڈوکیٹ برکی کے اندر آنے میں صرف ہوئے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے میں سپاہی سے صرف ایک قدم پیچھے تھی اور قدم باہر رکھتے ہی میرے منہ سے اطمینان کی ایک طویل سانس نکل گئی۔ ایڈوکیٹ برکی کے ساتھ خواجہ بھی موجود تھا اور اس کے چہرے پر روحانسی کیفیت صاف نظر آ رہی تھی۔ غالباً اسے ایڈوکیٹ سے ریشمہ کے قتل کا علم ہو چکا تھا۔ میں ان دونوں کو اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ یہ کیا ہو گیا بیٹی؟ خواجہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ مجھ سے ہی مخاطب تھا۔ خواجہ صاحب، میں نے اپنی آواز میں خفیف سی بھی لرزش نہیں آنے دی۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا حساب کچھ لوگوں کو چکانا ہی پڑے گا۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ خواجہ نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اندرونی دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ لاش اندرونی کمرے میں ہوگی۔ ذرا توقف کریں خواجہ صاحب، سب انسپکٹر جعفر بول پڑا۔ جائے واردات کا معائنہ ختم ہونے ہی والا ہے۔ اس کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ اسے ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ خواجہ سر جھکائے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے یوں معلوم ہو رہا تھا
جیسے اس کا کوئی قریبی عزیز قتل کر دیا گیا ہو۔ ایڈوکیٹ برکی اور میں دوسروں سے ذرا ہٹ کر بیٹھے تھے۔ ایڈوکیٹ مجھ سے صورتحال کے بارے میں کرید کرید کر پوچھنے لگا۔ خاص طور سے وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میرے بارے میں پولیس کا رویہ کیا ہے۔ میں نے اسے اطمینان دلا دیا کہ پولیس میرے خلاف کوئی سخت قدم نہیں اٹھائے گی۔ برکی صاحب، میں نے آہستہ سے کہا، میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ قتل جاگیردار شوکت نے کروایا ہے۔ الجھن مجھے صرف یہ ہے کہ اسے اس ہوٹل کا علم کیسے ہوا۔ جاگیردار کو یہ بات پولیس سے بھی معلوم ہو سکتی ہے، گویا سب انسپکٹر جعفر، وہ جعفر بھی ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی دوسرا ساتھی بھی۔ کیا آپ کو رحم دین کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے؟ رحم دین کے بارے میں؟ ایڈوکیٹ برکی نے تیزی سے کہا۔ کیا ہوا رحم دین کو؟ وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ایڈوکیٹ چند لمحوں کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد وہ گفتگو بھی دہرا دی جو رحم دین کے سلسلے میں سب انسپکٹر جعفر سے ہوئی تھی۔ ایڈوکیٹ کے چہرے سے بے حد پریشانی ظاہر ہونے لگی تھی۔ اس نے پرتشویش لہجے میں کہا، پھر تو خواجہ صاحب کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ یقیناً میں اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم اٹھاؤں گا، ایڈوکیٹ نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ کچھ دیر بعد پولیس آفیسر نے میرے قریب آ کر کہا، اس کمرے کو تو سیل کر دیا گیا ہے۔ مینیجر سے کہہ کر میں آپ کے لیے دوسرے کمرے کا بندوبست کروائے دیتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، برابر کا کمرہ بھی میرے تصرف میں ہے۔ آپ کے ساتھی مسٹر رضوان کہاں ہیں؟ سب انسپکٹر جعفر پوچھ بیٹھا۔ وہ اپنے کسی دوست سے ملنے گئے ہوئے ہیں، میں نے جواب دیا۔ پھر جعفر نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس فون کر کے ان لوگوں کو خاصے روب میں لے لیا تھا۔ میں اب اسی برابر والے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں پولیس آفیسر کو بتاتی ہوں ہوئی کھڑی ہو گئی اور کہا، میں شاید اعصابی تھکن محسوس کر رہی ہوں۔ ہاں ہاں، آپ آرام کریں، اس قسم کے حادثے واقعی اعصاب شکن ہوتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے کچھ معلوم کرنا چاہیں تو وہی آ جائیے گا۔ ٹھیک ہے، آپ خواجہ صاحب کے ساتھ ہی رہیے گا، میں نے ایڈوکیٹ برکی سے کہا۔ ان کا تنہا رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں یہی ہوں، برکی نے سر ہلا کر کہا۔ میں وہاں سے برابر والے کمرے میں چلی آئی اور میں نے بیرے کو بلا کر اس سے وسکی منگوائی۔ میری یہ اعصابی تھکن شراب ہی سے ٹوٹ سکتی تھی۔ شراب کے ساتھ ہی میں نے سگریٹ بھی منگوا لیے۔ شراب کا پہلا پیگ میں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا، پھر سگریٹ سلگائی اور دوسرا پیگ بنا کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی۔ کوئی نصف گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت میں تیسرا پیگ ختم کر رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، وہ خواجہ اور ایڈوکیٹ برکی تھے۔ میں انہیں اندر لے آئی۔ تپائی پر رکھی ہوئی بوتل اور گلاس دیکھ کر برکی ٹھٹکا تو میں بول پڑی، پرواہ مت کریں، ٹھیک ہے، آئیے بیٹھیں۔ میں نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ خواجہ کی آنکھوں میں ایسی سرخی نظر آ رہی تھی جیسے وہ بے تحاشا رویا ہو۔ غالباً اسے ریشما کی لاش دکھا دی گئی تھی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائی جا چکی ہے، برکی نے بھررائی ہوئی آواز میں مجھے بتایا۔ اب کمرے کو سیل کیا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا اب جانے سے قبل آپ سے ملتا چلوں۔ معاف کیجیے گا، میں نے اپنا بیگ تپائی سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے اس کی سخت ضرورت تھی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ بھی کسی خطرے سے دوچار ہو جائیں؟ ایڈوکیٹ نے خدشہ ظاہر کیا۔ آپ صرف خواجہ صاحب کی فکر کریں۔ میں نے اس سلسلے میں ان دونوں پولیس افسروں سے گفتگو کر لی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ خواجہ صاحب کی حفاظت کا معقول بندوبست کر دیں گے۔ خدا جانے کیا بات ہے کہ ان لوگوں کے رویے میں اچانک تبدیلی آ گئی ہے اور وہ بے حد کوآپریٹو ثابت ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ایڈوکیٹ برکی کو یہ نہیں بتایا کہ اس کا سبب وہ ٹیلی فون کال ہے جو میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کی تھی۔ دو ایک رسمی سی باتیں کر کے برکی کھڑا ہو گیا اور اپنے ساتھ خواجہ کو بھی لے گیا۔ میں ان کو دروازے سے رخصت کر رہی تھی کہ پولیس آفیسر قریب آ گیا۔ فرمائیے، میرے لہجے میں کچھ چڑچڑاہٹ آ گئی تھی۔ مجھے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے تنہائی کی ضرورت ہے۔ میں صرف یہ کہنے آیا تھا کہ جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دیجیے گا۔ تفتیش کے سلسلے میں آپ سے کچھ معلومات۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے کل صبح مل لیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے، وہ نہایت سعادت مندی کا ثبوت دے رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اپنی نشست پر واپس آ کر چوتھا پیگ بنانے لگی۔ میں اتنا پینا چاہتی تھی کہ ہوش ہی نہ رہے اور میں نے اتنی پی ڈالی
کہ مجھے ہوش نہیں رہا۔ میرا آخری احساس یہ تھا کہ میں صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ ایک رات کی بیداری اور اوپر سے 8 پیگ۔ میں ایسی سوئی کہ 12-13 گھنٹے تک سوئی رہی۔ آنکھ کھلنے پر جب دن کی روشنی کا احساس ہوا تھا تو میں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ بے اختیار میری نظر کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر گئی۔ 6:30 بج چکے تھے۔ میں باتھ روم میں گئی اور منہ دھو کر لوٹ آئی۔ نکاحت کی وجہ سے غسل کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے 24 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب بھوک برداشت سے باہر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ٹیلی فون اٹھایا اور روم سروس سے رابطہ قائم کیا اور ناشتے کے بارے میں ہدایات دیں۔ جتنی دیر میں ناشتہ آیا، گزشتہ روز کے سارے واقعات فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے پر منعکس ہو چکے تھے۔ مجھے رضوان اور کمانڈر حق کا بھی خیال آیا تھا۔ کمانڈر حق کے بارے میں اس بات پر یقین کر سکتی تھی کہ وہ اس وقت اسی ہوٹل میں موجود ہوگا، لیکن رضوان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ناشتے کے ساتھ بیرا اخبار بھی لے کر آیا تھا۔ اخبار ایک طرف ڈال کر میں ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ بیرے نے بوتل اٹھا کر میز پر رکھ دی اور گلاس وغیرہ سمیٹ کر رخصت ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اخبار اٹھایا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ریشما کے قتل پر اخبار کے تاثرات کیا ہیں، لیکن اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوئی جب ریشما کے قتل کی کوئی چھوٹی سی خبر بھی کسی صفحے پر نہیں دکھائی دی۔ اس کی تلاش میں نے تمام چھوٹی بڑی سرخیاں پڑھ ڈالی تھیں۔ اخبار ایک طرف ڈال کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس خبر کی اشاعت رکوائی گئی ہو، لیکن رکوانے کا بالا کون ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا میرے لیے مشکل تھا۔ سگریٹ ختم کر کے میں اٹھی اور کمرے سے نکلی۔ ریسیپشن پر جا کر میں بڑی آسانی سے معلوم کر سکتی تھی کہ کمانڈر حق کس کمرے میں ٹھہرا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ باہر نکلتے ہی مجھے کمانڈر حق دکھائی دے گیا، جو راہداری کے سرے پر اس کھڑکی کے قریب کھڑا ہوا تھا جس کے شیشوں سے سڑک کے رخ پر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور تیر کی طرح آگے بڑھتا چلا آیا۔ گڈ مارننگ یور ہائنس، اس نے قریب آ کر کہا۔ مارننگ، میں نے جواب دیا اور دوبارہ کمرے کا دروازہ کھولتی ہوئی بولی، آؤ۔ میں اسے کمرے میں لے گئی۔ میں کل رات یہاں پہنچا تھا یور ہائنس، اور آپ کے کمرے پر ہلکی سی دستک بھی دی تھی۔ جواب نہیں ملا تو میں سمجھ گیا کہ آپ سو گئی ہیں، لہٰذا روپے لائے ہو؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، کمانڈر حق نے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر تپائی پر رکھ دی۔ فی الحال تمہارے لیے ایک چھوٹا سا کام ہے، میں نے کہا۔ اس گڈی میں سے کچھ نوٹ نکال لے جاؤ اور بازار سے 2-3 سلکن ساڑیاں خرید لاؤ۔ میرے پاس کوئی لباس نہیں ہے، بلاؤز کے لیے کپڑے لے کر درزی کو دے دینا۔ 2 بلاؤز کل تک مل جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بلاؤز اور ایک پیٹی کوٹ اسی وقت سلوا کر لاؤ، خواہ کتنے ہی پیسے دینا پڑیں۔ میں نے ایک کاغذ پر اپنے بلاؤز کی ناپ لکھ کر دے دی اور کمانڈر حق فوراً ہی رخصت ہو گیا۔ میرا لباس اب بالکل ہی ملگنجل ہو چکا تھا، اس لیے میں دوسرے لباس کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ مجبوراً اب صرف یہی ہو سکتا تھا کہ میں کمرے میں بیٹھے بیٹھے ان حالات کا تجزیہ کرتی رہوں جو گزشتہ 48 گھنٹوں میں پیش آ چکے تھے۔ ریشما سے ڈرامائی ملاقات سے لے کر اس کے ڈرامائی قتل تک کے واقعات ایک بار پھر میرے ذہن میں چکرانے لگے، اور اس واقعاتی کہانی میں ایک کردار نادرہ کا بھی تھا۔ وہ جس لڑکے سے محبت کرتی تھی اس کا باپ محکمہ خارجہ کا ایک اہم عہدیدار تھا، اور جس شخص نے جاگیردار شوکت کے حق میں گواہی دی تھی وہ بھی محکمہ خارجہ سے تعلق رکھتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ معاملہ کسی ایک ہی شخص کا تو نہیں۔ مجھے اس سوال کا جواب نادرہ ہی سے مل سکتا تھا۔ میں نے اس سے رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی 7:30 ہی بجے تھے، لہٰذا امکان تھا کہ وہ کالج کے لیے روانہ نہیں ہوئی ہوگی۔ میں ٹیلی فون پر اس سے رابطہ قائم کر سکتی تھی، لیکن مجھے اس کا نمبر نہیں معلوم تھا۔ نمبر معلوم کرنے کے لیے مجھے ٹیلی فون ڈائریکٹری کا سہارا لینا پڑتا۔ میں نے نادرہ کے بنگلے میں داخل ہوتے وقت پھاٹک پر لگی ہوئی نیم پلیٹ پڑھ لی تھی، اور شمشیر زماں کا نام میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ راول پنڈی میں اس نام کا کوئی دوسرا آدمی ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر ہوتا بھی تو میں ڈائریکٹری میں اس شمشیر زماں کا انتخاب کرتی جس کا پتہ سیٹلائٹ ٹاؤن کا ہوتا۔ بالفرض اگر سیٹلائٹ ٹاؤن میں بھی اس نام کے 2-3 آدمی نکل پڑتے تو میں یکے بعد دیگرے ان سب کو رنگ کر کے نادرہ کے بارے میں پوچھتی، لیکن میری یہ توقع درست ہی نکلی کہ ڈائریکٹری میں شمشیر زمان نام کا ایک ہی آدمی نظر آیا۔
میں نے وہ نمبر ذہن نشین کر کے ڈائریکٹری بند کی اور ریسیور اٹھا کر آپریٹر کو وہ نمبر بتایا۔ کچھ دیر بعد جب رابطہ قائم ہو گیا اور ہیلو کی مردانہ آواز سنائی دی تو میں نے کہا ذرا نادرہ سے بات کروا دیجئے۔ دوسری طرف سے بولنے والا شاید کوئی ملازم تھا، اس لیے اس نے کہا چھوٹی بی بی ناشتہ کر رہی ہیں، آپ ذرا رکیں، میں انہیں اطلاع کرتا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا اور انتظار کرنے لگی۔ یہ انتظار 1 منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو نادرہ، میرا لہجہ سوالیہ تھا۔ بول رہی ہوں، جواب ملا۔ اور سناؤ، تمہارے محبوب پرویز کا کیا حال ہے؟ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر بھررائی ہوئی آواز سنائی دی، تم کون ہو؟ وہی، میں نے پراسرار لہجے میں کہا، تمہاری نئی دوست، کل میں تمہارے گھر کے پورٹیکو میں تم سے ملی تھی، یاد آیا؟ آخر تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ نادرہ روحانسی ہو گئی۔ محبت کی بات ہے، میں اس سلسلے میں تم سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتی تھی، میں نے کہا، پھر اپنے ہوٹل کا نام اور کمرے کا نمبر بتا کر بولی، اس وقت کالج جانے کی بجائے سیدھی یہیں آ جاؤ، یہ ایک بھرا پورا ہوٹل ہے اور میں بھی تمہاری طرح عورت ہوں، لہٰذا تمہیں میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، لیکن میرے پاس فضول باتوں کے لیے بالکل وقت نہیں ہے۔ نادرہ کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ اگر تم 9:30 بجے تک یہاں نہ آئی تو میں یہ فضول باتیں کرنے کے لیے تمہارے گھر پہنچ جاؤں گی، میں نے کہا اور پھر جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ چارہ پھینکنے کے بعد مجھے اس بات کا انتظار کرنا تھا کہ مچھلی پھنستی ہے یا نہیں۔ میری دانست میں دونوں امکانات 50-50% تھے۔ انتظار کی الجھن سے بچنے کے لیے میں نے شراب کی بوتل اٹھا لی اور ایک پیگ بنا کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے لگی۔ وہ پیگ ختم کر کے دوسرا پیگ بنایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ گئی، میں زیر لب بڑبڑا کر اٹھی۔ اتنی جلدی آنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ فوراً ہی اپنے گھر سے روانہ ہو گئی تھی، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو میری امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ آنے والا تو رضوان تھا اور اس کے چہرے سے گھبراہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ کیا چکر ہے؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ کس چکر کی بات کر رہے ہو؟ میں نے دروازہ بولٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کل اس کمرے میں ایک حادثہ ہو چکا ہے۔ کیسا حادثہ؟ رضوان کے لہجے کا اضطراب بڑھ گیا۔ بیٹھ جاؤ اور اطمینان سے سنو، میں نے پیگ اٹھاتے ہوئے کہا اور ایک گھونٹ لیا۔ رضوان میرے سامنے بیٹھ گیا، لیکن اضطراب کے باعث بیٹھنے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے کسی بھی لمحے اٹھ کھڑا ہوگا۔ ریشمہ کہاں ہے؟ اس کے ذہن میں شکوک ابھر رہے تھے۔ اسے کسی نے قتل کر دیا۔ میری آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ رضوان اس طرح اچھلا جیسے اس کے ننگے بدن سے انگارہ چھو گیا ہو۔ نہیں، اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ ریشمہ کے قتل کا ذکر زبان پر لاتے ہی میں اپنے آپ کو مغموم محسوس کرنے لگی تھی۔ میں نے ایک ہی سانس میں وہ پیگ بھی اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ بیٹھ جاؤ، میں پھر بولی۔ میں نے کہا تھا کہ اطمینان سے سنو۔ رضوان بیٹھ گیا اور میں نے ریشمہ کے قتل کی کہانی تفصیل سے سنا ڈالی۔ اس دوران میں نے وہ پیگ ختم کر کے تیسرا پیگ بھی بنا لیا تھا۔ رضوان نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے میرا چہرہ دیکھتا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ میرے سنائے ہوئے واقعات کو اپنے ذہن میں دہرا رہا ہو۔ اب تم بتاؤ، میں تیسرے پیگ کا پہلا گھونٹ لے کر بولی، تمہاری اب تک کی غیر حاضری کے کیا نتائج نکلے؟ میرے پاس سنانے کے لیے کوئی خاص واقعہ نہیں ہے، رضوان نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر اسے خاص بات کہا جا سکے تو وہ صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر فونگ بدستور وہیں مقیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود کو میری نظروں سے پوشیدہ سمجھ رہا ہے۔ میں بڑبڑائی۔ کیا ریشمہ کے قتل میں جاگیردار شوکت ہی کا ہاتھ ہے؟ رضوان نے سوال کیا۔ ان حالات میں کوئی اور نام ذہن میں نہیں آتا۔ رضوان نے سگریٹ سلگائی اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں بھی اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی شراب پیتی رہی۔ کچھ دیر بعد رضوان میرے قریب رک کر بولا، رحمدین کی موت کا سبب ابھی نہیں معلوم ہو سکا۔ پولیس والوں سے ملاقات ہو تو کچھ پتہ چلے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ رحمدین کی موت بھی طبعی نہیں ہوگی۔ تو گویا جاگیردار نے کرمدین کی حویلی پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی راہ کے دونوں کانٹے صاف کر دیے، لیکن میں اس کی راہ کا ایک ایسا کانٹا بن جاؤں گی جو اس کے دل میں پیوست ہو جائے گا۔ میں نے غراتے ہوئے کہا، کیا تم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو رضوان؟ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں آج رات کو جاگیردار کی حویلی میں گھسوں گی۔ اگر ہمیں وہاں سے کوئی ایسی چیز مل جائے جسے اس کے خلاف استعمال کیا جا سکے تو بات بن جائے گی۔
یہ بھی نہیں تو میں کم از کم جاگیردار کو اچھی طرح زد و کوب ضرور کرنا چاہتی ہوں۔ تم جذباتی ہوئی جا رہی ہو۔ میں ریشما کے قتل کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اس چکر میں پڑھ کر تم ڈاکٹر فونگ کو بھولی جا رہی ہو۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ ڈاکٹر فونگ کا چکر تو لمبے عرصے تک چلے گا، لہٰذا میں لگے ہاتھوں ریشما کے معاملے سے نپٹ لینا چاہتی ہوں۔ رضوان کے جواب سے پہلے ہی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ رضوان اس طرف مڑا۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ میں کھڑی ہو گئی۔ ٹھہرو، میں نے کہا، میں دیکھتی ہوں۔ ممکن تھا کہ اس مرتبہ نادرہ ہی آئی ہو، ویسے امکان تو پولیس آفیسر کی آمد کا بھی تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو نادرہ کی شکل نظر آئی۔ اوہ آؤ، میرے منہ سے نکلا اور میں ایک طرف ہٹ گئی۔ نادرہ کے انداز سے ہچکچاہٹ ظاہر ہونے لگی۔ اس کی نظریں رضوان پر جمی ہوئی تھیں اور رضوان بھی اسے ہی گھور رہا تھا۔ رضوان، میں بولی، مجھے اپنے مہمان سے تنہائی میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تم نیچے ڈائننگ ہال میں میرا انتظار کرو۔ رضوان بدستور نادرہ کو گھورتا ہوا قریب آیا اور پھر مجھے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب تو آ جاؤ اندر، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ آ گئی اور میں نے دروازہ بند کر لیا۔ بیٹھو، میں نے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ آگے بڑھ کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی کتابیں گود میں رکھ لی تھیں۔ تپائی پر رکھی ہوئی بوتل اور گلاس پر اس نے ایک نفرت بھری نظر ڈالی تھی اور پھر اس طرف سے منہ پھیر لیا تھا۔ اس کا یہ غسیلا سا انداز مجھے بڑا بھلا معلوم ہوا۔ وہ کسی روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح نظر آ رہی تھی اور ایسی لڑکیوں کو زیر کرنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ گزشتہ روز کی طرح آج بھی وہ بے حد چست لباس میں تھی اور اس کے جمپر کی ہلکی ہلکی سلوٹیں دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا بدن چٹخا جا رہا ہو۔ اس کا یہی عالم خمار آگیں دیکھ کر کچھ دیر کے لیے میرے ذہن سے ریشما کی موت کے اثرات مٹ گئے۔ شاید تمہیں شراب سے نفرت ہے، میں نے کہتے ہوئے بوتل بند کر دی۔ نفرت تو مجھے ان لوگوں سے بھی ہے جو اس سے نفرت نہیں کرتے۔ نادرہ کے لہجے میں آگ گھلی ہوئی تھی۔ اس کی سرکشی کا یہ انداز مجھے بڑا قاتلانہ محسوس ہوا۔ میں نے مسکرا کر گلاس میں بچی ہوئی شراب اپنے حلق میں انڈیل لی اور پھر اٹھ کر اسی صوفے پر جا بیٹھی جس کے ایک سرے پر نادرہ سمٹی ہوئی تھی۔ میں آ گئی ہوں، نادرہ تڑخی۔ اب بتاؤ کیا کہنا ہے؟ یہ کتابیں تو الگ رکھ دو، میں انہیں لے کر بھاگنے کی فکر میں ہرگز نہیں ہوں۔ نادرہ کچھ نہیں بولی اور میں نے کتابیں اس کی گود سے اٹھا کر تپائی پر رکھ دیں۔ میرے ہاتھ کی انگلیاں ایک لمحاتی کیف سے سرشار گزری تھیں۔ آخر تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ نادرہ مجھے گھورتی ہوئی بولی۔ آخر تم اتنی پیاری کیوں ہو کہ لوگ تمہارے پیچھے لگ جاتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ لوگ تو نہیں، صرف تم ہی پیچھے پڑی ہو۔ اولیت تو پرویز کو حاصل ہے۔ تمہیں پرویز سے کیا دشمنی ہے؟ نادرہ نے جیسے چڑ کر کہا۔ مجھے ہر اس مرد سے دشمنی ہے جو خوبصورت لڑکیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تم ٹھیکیدار ہو زمانے بھر کی، خدائی فوجدار۔ میں نے مسکرا کر اس کی ٹھوڑی پکڑتے ہوئے کہا۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، یہ تو میں سمجھ چکی ہوں کہ تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہو، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ اپنی زبان بند رکھنے کے لیے تمہیں کتنا روپیہ چاہیے۔ مجھے بس تمہاری محبت چاہیے نادرہ۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں پنڈی میں 2-4 روز سے زیادہ نہیں رکوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ اس عرصے میں تم مجھے بس 2-1 بار مل جانا۔ میں نے کہتے ہوئے اچانک اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ میری اس حرکت پر وہ ذرا دیر کے لیے بونچکا سی رہ گئی اور انہی لمحات میں میرے ہونٹوں نے اس کے ترشے ہوئے یاقوتوں کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ میں 5 پیگ پی چکی تھی، لیکن اس وقت میں نے جو ساغر پیا اس کا نشہ بہت گہرا تھا۔ اس خمار سے میرے ہاتھ بھی بہک گئے۔ نادرہ میری اس حرکت پر بوکھلا گئی تھی، لیکن جب اس کے حواس بجا ہوئے تو وہ تڑپ کر میری گرفت سے نکل گئی اور ہانپتی ہوئی بولی، تو تم اس قسم کی عورت ہو؟ میں نے دیکھا کہ ذرا سی دیر کے قرب نے اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے بھر دیے تھے۔ بلا شبہ وہ جوانی کی اس منزل پر تھی جہاں ذرا سی چھیڑ سے جذبات ابل پڑتے ہیں۔ بس اب فاصلوں کو جنم نہ دو، میں نے بھررائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ آج کے بعد میں بھول جاؤں گی کہ تم پرویز سے محبت کرتی ہو۔ بلیک میلنگ کا مطالبہ کھل کر سامنے آ چکا تھا اور نادرہ کے چہرے پر بڑی بے بسی نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے دوبارہ اسے اپنی طرف کھینچا تو اس نے خود کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بلیک میل ہونے پر آمادہ ہو گئی تھی۔
میں نے اس کے جسم کی خوشبوؤں کو اپنی آغوش میں بسا لیا اور ایک بار پھر اس کے ترشے ہوئے یاقوتوں کی نمی اپنے ہونٹوں میں جذب کرنے لگی۔ گزرتے ہوئے لمحات اب جیسے آگ کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ میں اس آگ میں جل رہی تھی اور اپنے قریب کی ہر شے کو اس آگ میں جلا دینا چاہتی تھی۔ میرے ڈگمگاتے اور ادھر سے ادھر گرتے ہوئے ہاتھ نادرا کے وجود میں بھی آتشیں خوابیدہ کو جگا چکے تھے، لیکن وہ کوشش کر رہی تھی کہ میں اس کی تڑپ کو محسوس نہ کر سکوں۔ وہ خود کو برف کی ٹھنڈی سل کی طرح پیش کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس کی آنکھوں میں جذبات کا دہکتا ہوا الاؤ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ناہموار سانسوں میں کسی بحر کا ناآسودہ تلاطم محسوس ہو رہا تھا، اور کبھی کبھی ہونٹوں سے خطا ہو جانے والی سسکاری میں طلب و رسد کی پکار سنائی دی جاتی تھی۔ کمرے کا سکوت لباس کی سرسراہٹوں سے آشنا ہوا اور ارتقاء کا بھرم کھلتا چلا گیا۔ جذبوں کی حیوانیت بے نکیل ہو گئی اور طلب و رسد کی تفسیر رقم ہونے لگی۔ وہ کچھ لمحے جو گزر رہے تھے جاوداں محسوس ہونے لگے۔ بے اعتبار زندگی پر اعتبار آنے لگا، اور جب گرداب کی طرح چکراتی ہوئی ہوا رکی تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چند لمحوں میں کئی جگ بیت گئے ہوں۔ کمرے کے سکوت میں سرسراہٹوں کا اعادہ ہوا اور نادرا سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ جو سفر طے ہوا تھا اس کی گرد اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور مخمور چال چلتی ہوئی تپائی کے قریب گئی، ایک پیگ بنایا اور نادرا کے سامنے جا بیٹھی۔ میں جاؤں؟ نادرا کی آواز ایسی تھی جیسے انا کے شکستہ محل کی آخری دیوار بھی گر گئی ہو۔ تو تمہیں یقین ہے کہ پرویز ایک شریف خاندان کا چشم و چراغ ہے؟ اب تمہیں اس قسم کے سوالات کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں تمہارا مطالبہ پورا کر چکی ہوں، لیکن میں تمہیں باخبر تو کر دوں کہ وہ جلال توقیر نامی ایک سمگلر کا لڑکا ہے۔ غلط، نادرا نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اس کے والد محکمہ خارجہ میں ملازم ہیں اور ان کا نام جلال توقیر نہیں بلکہ احمد نیازی ہے۔ یہ نام سن کر میں نے بے اختیار ایک طویل سانس لی۔ نادرا کو جھوٹا سمجھنے کا کوئی محل نہیں تھا، لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ میرا شبہ غلط تھا۔ جاگیردار شوکت کے حق میں گواہی دینے والی شخصیت پرویز کے باپ کی نہیں تھی۔ میں نے شراب کے 2 لمبے گھونٹ لیے اور سوچنے لگی کہ میرا شبہ غلط ثابت ہونے کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں نے نادرا کے پیچھے لگ کر وقت ضائع کیا ہے۔ ایسی خوش چہرہ اور خوش بدن لڑکیوں کے لیے تو کئی دن بھی صرف کیے جا سکتے ہیں۔ تو اب میں جاؤں؟ نادرا بولی۔ تمہیں ایسی ہی جلدی ہے تو چلی جاؤ، لیکن یہ کہنے کے لیے میرا دل نہیں چاہ سکتا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ غالباً تم کالج ہی جاؤ گی۔ نادرا کوئی جواب دیے بغیر تپائی کی طرف بڑھی اور اپنی کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ میں نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ جب وہ دروازہ کھول کر باہر نکل رہی تھی تو میں بولی، سنو۔ وہ پلٹی۔ بھول مت جانا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی پنڈی میں 2-4 روز اور ہوں اور تمہیں مجھ سے ایک مرتبہ پھر ملنے آنا ہے۔ نادرا ہونٹ بھینچ کر غرائی اور ایک جھٹکے سے مڑ کر راہداری میں تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ میں نے دروازہ بھیڑ کر پیگ سے ایک گھونٹ لیا اور گنگناتی ہوئی واپس لوٹی۔ ریشما کی موت مجھے مزمحل کر گئی تھی، لیکن نادرا کی رفاقت نے اس کا ازالہ کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد رضوان کمرے میں آ گیا۔ اس نے نادرا کو ہوٹل سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اندر آتے ہی وہ مجھے بڑی خشمگین نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ میں مسکرائی۔ کچھ ناراض معلوم ہوتے ہو۔ تم ان حالات میں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتی، رضوان نے جیسے جل کر کہا۔ جب صورتحال مقدر ہو چکی ہو تو اس کا مداوع ناگزیر ہو جاتا ہے، ورنہ یہ دنیا ہی جہنم بن کر رہ جائے۔ رضوان منہ بنا کر رہ گیا۔ پھر کچھ دیر ہوئی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے ریسیپشنسٹ بول رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ پولیس آفیسر مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ آنے دو کمرے میں نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ کون ہے؟ رضوان نے پوچھا۔ پولیس آفیسر، میں نے جواب دیا۔ ذرا ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آنے والا پولیس آفیسر ہی تھا۔ میں نے اسے رضوان سے متعارف کرایا۔ چند رسمی سی باتیں ہوئیں اور پھر پولیس آفیسر اصل موضوع پر آ گیا۔ رحم دین کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اسے کسی نے زہر دیا تھا۔ ہاسپٹل کی ایک نرس کو شبے کے طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خیال ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی کی اعلیٰ کار بنی ہے۔
اس کی حفاظت کیجیے گا آفیسر، میں نے کہا، ورنہ وہ بھی مار ڈالی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ پولیس آفیسر جواب میں کچھ کہتا، ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ یہ کال ایڈوکیٹ برکی کی تھی۔ بانو، کیا آپ ریشما کی آخری رسوم میں شریک ہونا پسند کریں گی؟ کب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اسی وقت، ایڈوکیٹ نے جواب دیا۔ ریشما اور رحم دین دونوں ہی کی لاشیں ہمیں آج صبح مل گئی تھیں۔ دونوں کو کفنایا جا چکا ہے۔ اگر آپ فوراً خواجہ صاحب کے گھر آ سکیں تو قبرستان کی طرف روانگی کو 10-15 منٹ کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ میں آ رہی ہوں۔ میں نے سلسلہ منقطع کیا اور پولیس آفیسر سے بولی، میں ایک بار پھر معذرت چاہوں گی، مجھے ریشما کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے جانا ہے۔ اوہ، اچھا اچھا۔ پولیس آفیسر سر ہلا کر کھڑا ہو گیا۔ میں پھر کسی وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ میرا لباس مل گنجل ہو چکا تھا اور میں اس حالت میں باہر نکلنے سے احتراز کر رہی تھی، لیکن ریشما کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے میں مجبور تھی۔ وہ تو ایک اتفاق ہی تھا کہ عین وقت پر کمانڈر حق میرے کپڑے لے کر آ گیا اور میں بڑی عجلت میں تبدیلی لباس کے فرض سے سبکدوش ہو گئی۔ گو کہ کسی میت میں شرکت کے لیے نیا لباس پہننا کوئی مناسب بات نہیں، لیکن میں اس پر بھی مجبور تھی۔ اسی رات کو میں اور رضوان ریشما کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیپ کو خود رضوان ہی ڈرائیو کر رہا تھا اور میں اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ آج کی رات فیصلہ کن بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تم نے اپنے کمانڈر صاحب کو ساتھ نہیں لیا، رضوان بولا۔ اس قسم کی کسی مہم میں بھیڑ بھاڑ مناسب نہیں رہتی، میں نے جواب دیا۔ تم اس قسم کی کتنی مہمیں سر کر چکی ہو؟ اس قسم کے سوالوں سے آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ وقت گزاری، رضوان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ آخر یہ راستہ کیسے کٹے گا؟ اگر آپ مردوں سے عشق کی قائل ہوتی تو میں کچھ اور سوچتا۔ عشق تو میں مردوں سے بھی کرتی ہوں، مگر نوعیت کچھ بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت میں جاگیردار شوکت سے عشق کرنے جا رہی ہوں۔ اگر میر و غالب کو آپ جیسی ایک بھی محبوبہ میسر آ جاتی تو آج کل ان کے قوانین درسگاہوں کی بجائے بھولو کے اکھاڑے میں پڑھائے جا رہے ہوتے۔ بہتر ہوگا کہ خاموش رہو، میں کچھ سوچنا چاہتی ہوں۔ غیر متوقع طور پر رضوان چپ ہو گیا۔ آدھی رات ہو چکی تھی جب ہم گاؤں کے قریب پہنچے۔ میں نے جیپ کو بستی کے باہر ہی جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں رکوا دیا۔ جب تک کوئی قریب نہ آ جاتا نظر جیپ پر نہیں پڑ سکتی تھی۔ وہاں سے میں اور رضوان بستی کی طرف چل دیے۔ یہ ایک اچھی بات تھی کہ آج مطلع صاف نہیں تھا۔ بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آسمان پر تیرتے پھر رہے تھے۔ دفعتاً ایک ٹکڑا ابر چاند پر سے ہٹا اور روشنی پھیلی تو کچھ فاصلے پر ایک شخص دکھائی دیا جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا مشرق کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کا رخ ایسا تھا کہ اس کی نظر ہم پر نہیں پڑی ہوگی۔ ارے، رضوان کے منہ سے نکلا، یہ آدھی رات کو جاگیردار کہاں جا رہا ہے؟ تم اسے کیسے پہچانتے ہو؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ کل ہی اسے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ ہمیں اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ چلو۔ چاند پر پھر بدلی آ گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ ہم اسی طرف چل پڑے جدھر جاگیردار شوکت کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد رضوان بڑبڑایا، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جنوں کی گڑی کی طرف جا رہا ہو۔ جنوں کی گڑی؟ میرے لہجے میں سوال تھا۔ ہاں، وہ ایک چھوٹا سا شکستہ قلعہ ہے۔ گاؤں والوں کے خیال میں ان کھنڈرات پر جنوں کی حکمرانی ہے۔ کیا بکواس ہے! بکواس ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن گاؤں والوں میں ایسا ہی مشہور ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی، کیا جاگیردار شوکت اس شکستہ گڑی کو اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ جنوں والی بات میری سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ رضوان کا خیال ٹھیک ہی ثابت ہوا۔ جاگیردار شوکت کے تعاقب میں ہم اس شکستہ گھڑی تک پہنچ گئے تھے۔ جب ہم نے اس گھڑی میں قدم رکھا تو احتیاط ہمارے اعصاب پر مسلط تھی۔ جاگیردار شوکت ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ہم اس کی تلاش میں ادھر سے ادھر بھٹکتے پھر رہے تھے۔ چمگادڑوں کی بو سے میری ناک پھٹی جا رہی تھی اور اندھیرے میں ہر پل یہ خدشہ موجود تھا کہ کوئی چمگادڑ ہمارے چہرے سے نہ ٹکرا جائے۔ دفعتاً ایک نسوانی چیخ سے گھڑی گونج اٹھی۔ میں اور رضوان بے ساختہ اچھل پڑے تھے۔ پھر ہم تیزی سے اس طرف لپکے جدھر سے چیخ سنائی دی تھی۔ جلد ہی ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں روشنی تھی۔ وہ حال کی طرح ایک کشادہ جگہ تھی اور اس کشادہ جگہ میں ایک کوڑا لہرا رہا تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی اس کوڑے کی زد میں تھی۔ خوبصورت، برہنہ اور دہشت زدہ لڑکی۔